نعرہ رسالت علی حق، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ خاندانی سیدہ کی بلند تر صلوات۔ آواز زیادہ ہے، آواز کم ہے، کوشش کیجئے سارے مل کے بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المیامین المظلومین واللعنۃ اللہ بے شمار علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظ علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم وغم شیء جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، ادرکنی ولا تدرکنی فی سبیل اللہ۔ قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی وانا من الحسین۔ جتنا جتنا ذہنوں میں مقام شبیر بلند ہے، اتنی بلند صلوات۔ مخدومہ عالمیان، مخدر عصمت، ملکہ طہارت، حجاب وحدت، ام ابیہا، ام الحسنین بی بی، آپ سب کا اس مقام پہ چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس لمحے کے صدقہ مالک بابا جی کے درجات مزید بلند فرمائے۔ یہ جو ہاتھ مالکوں کی بارگاہ میں بلند ہیں، جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ کرے یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ مالک سادات کا یہ اہتمام انصرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مل کے بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ مالک اس ذکر کا صدقہ ہم گناہگاروں کو وقت کے آخری محمد کا دیدار نصیب فرمائے۔ ایک صلوات اتنی بلند پڑھو کہ دعا قبولیت کی منزل تک بآسانی پہنچ جائے۔ اجازت ہے نا کچھ؟ سب کا پروگرام یہ جگہ خالی پڑی، اگر آپ ایک ایک بندہ میں والا آگے تشریف لے، پیچھے سے آنے والے سے حبیب خدا ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ بلند تر صلوات۔ علی حق، نعرہ حیدری، اہل بیت دشمنوں دے لعنت، بلند تر صلوات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مقام یہ وہ ہے کہ جہاں میں پہلی مرتبہ حاضر ہوں، لیکن بندہ کوئی ایسا نہیں ہے جس سے میں واقف ہوں۔ سارے میرے اپنے بیٹھے ہو، سارے دروازے علی کے منگتے بیٹھے۔ حکم ہوا تھا مجھے اس مجلس کو 18 جیٹ کے حوالے سے منسوخ کر کے پڑھنا، تو موضوع ہے حسین۔ اگر آپ حسین سننے کے موڈ میں ہیں تو میں حسین پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے شعر بھی پتہ چل جائے گا،
ناراض نہ ہو کہ تھوڑا حکم شیتے آ گئے ہیں، قیمت ملتی رہی تو پھر دکان بڑھتی رہے گی، ورنہ اگر خریدار خریدنے کے موڈ میں نہ ہو تو دکان وہاں پہ کھولی نہیں جاتی۔ شعر سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس کو شبیر تیرا ذکر بھی کرنا ہوگا، جس کو شبیر تیرا ذکر بھی کرنا ہوگا، نام نہیں لے رہا میں کسی کا، کون کرے، جس کو شبیر تیرا ذکر بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، جن کے ہاتھ بلند ہو گئے امام حسین تمہیں خیرات دے رہا ہے۔ بسم اللہ راضی رہے، جو جی ہو، میرے بادشاہ دونوں کسی سے محتاج نہ کرے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ اگر کسی بندے کا ہاضمہ خراب ہو تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں تو جس کا کھاتا ہوں میں اسی کے گن گاتا ہوں۔ جس کو شبیر تیرا ذکر بھی کرنا ہوگا، تو جدو فتویاں دی ذات آئی گئے ہیں تو پھر آ گئے ہیں، اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا۔ 4 مشکل مشرے جی بابا جی وہ میں نے بادشاہوں نے عطا کی، میری کی مجال ہے تو اتھو میں شروع کرنے لگا۔ میں کہہ رہا ہوں فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا۔ چلو جڑے بندے میری آنکھیں چاہے وہ تو سین نہ بولے تو دکھ لگے گا، باقی ظاہر جی کو مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا، بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو۔ جسے سمجھ ہو گئی ہے، جسے روٹی علی دیتا ہے، جس بندے کے گھر کا چولہا علی کا صدقہ جلتا ہے، صدقے جاواں۔ امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ نا آخری جہاں سے جیو سیدھی سیدھی گل ہے، بسم اللہ کرا بیو علی حق دا امام علی حق نعرہ حیدری، مولا تم سلامت رکھیے۔ شہزادی تو ان کی صدا محتاج نہ کرے کہ مشورہ دے رہا ہوں، وہ مشورہ پلے سے باندھ لو، کام آئے گا عطا حشر۔ میں کہہ رہا ہوں فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا۔ ایک لفظ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا۔ بابا جی بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو، اور انکار مرتضیٰ سے ہے آلودگی بہت، ناد علی کا ماسک لگا کر چلا کرو۔ راضی ہو؟ پھر پڑھ دوں۔ فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا، فتووں کی بھیڑ بھاڑ سے مسموم ہے فضا، بچوں کو منکروں سے بچا کر چلا کرو، انکار مرتضیٰ سے ہے آلودگی بہت۔ جناب پڑھ گیا مسلام ہے، انکار مرتضیٰ سے ہے آلودگی بہت، ناد علی کا ماسک۔ چلو چہرے تے مسکراہٹ لے ہو، ہونا علمدار پہ دستہ سی میں جڑا ہلکا جی علمہ تے مسکراہٹ لے ہوئے 50 سال دی تحجد نماز تو افضل ہے۔ ہاں تے باقیان والا بچہ ہوئے یا بڑا ہوئے گل تو بات شامل ہی ہے نا، بولوں میں صحیح جگہ سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں جو ممبر حسین پہ آ جاتا ہے پھر اس کا مقام اور ہو جاتا ہے۔ انکار مرتضیٰ سے ہے آلودگی بہت، بیٹا ناد علی کا ماسک لگا کر چلا کرو۔ چلو یہ 4 مصرے پورے ملک میں آپ کے نوکر کی پہچان بن گئے، میں وہ 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں طبیعت کربلا سے، طبیعت کربلا سے گر ذرا مانوس ہو جائے، تیرا سینہ نجف مکہ مدینہ توس ہو جائے۔ بولو یار، بولو جی میں رزق علی دیتا ہے، بولو جی میں رزق علی دیتا ہے۔ شادی بھائی میں 4تھا مصرع پڑھنے لگا ہوں، ممبر کی
قسم ہے یا تو پھر بعد میں یہ بات ہوگی کہ میرا ڈیسیژن غلط تھا، فیصلہ غلط تھا، کہڑے بندے نو سد لیے تے یا پھر پیر تو اللہ کھڑ کے بھی آج تو بعد اور کوئی پڑھے نہ پڑھے ہر مجلس سے بچہ ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں طبیعت کربلا سے مرشد کر ذرا مانوس ہو جائے، تیرا سینہ زیدی نجف مکہ مدینہ توس ہو جائے۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں اگر نو کے سنا پر تو سنے شبیر کا لہجہ، خدا دیکھا نہیں جاتا مگر محسوس ہو جاتا۔ میں 4 کتے پڑھ گیا ہوں بغیر بریک کے، مولا تم سلامت رکھے، صرف اب یاری کرنی تھی تمہارے ذہن کی بات ہے جو اب کرنے لگا۔ اگر نوکر سنا پہ تو سنے شبیر کا لہجہ، گھبرا تو نہیں گئے؟ خدا دیکھا نہیں جاتا مگر محسوس ہو جائے۔ چلو قیمت رب کی یہ تیاچی رمشنہ کدنے میں تیہ بشانوں ہی پڑ جائے۔ ہدایت کے سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے۔ گالیوں کی میں راضی۔ ہدایت کے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں نوکر سارے حسین کے، سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے کہ بعد از کربلا کرب و بلا خطرے سے باہر ہے۔ شاباش، جتنے ظاہر بیٹھے ہوئے ہو، جتنے حسین بادشاہ کے روزے کے ظاہر بیٹھے ہوئے ہو، جس بندے کے دل میں عظمت حسین ہے، ممبر کی قسم میں وہ کہے جو مصرے پہ دل بولنے کو نہیں آیا، میں نے سیدہ سے سجدہ کر کے نوکری نہیں مانگی۔ ہدایت کے سفر کا ارتقا خطرے سے باہر ہے کہ بعد از کربلا کرب و بلا خطرے سے باہر ہے۔ اصف شریف ممبر پہ کہہ رہا ہوں سکون کا سانس ہی اس نے لیا نو کے سنا پر تھا، کیوں؟ اسے احساس تھا کہ اب خدا خطرے سے باہر۔ کمال کر دیا مولا، تیری زندگی دراز فرمائے۔ میں 4 مصرے بیٹا تیری نظر کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ حسین تیرے کرم کا حساب کیسے ہو؟ بھائیان سوال یہ ہے کہ تیرا جواب کیسے ہو؟ اور بچا کے ایک ہی سجدے سے لا الہ کا بھرم خدا سے پوچھ رہا تھا جناب کیسے ہو؟ بے نام تھی کربلا اسے معلیٰ بنا دیا، بے نام تھی کربلا اسے معلیٰ بنا دیا۔ سوچو کہ کتنا پاکیزہ تھا خون حسین، جب خاک پہ گرا تو خاک شفا بنا دیا۔ کیا بات، مولا آپ کو سلامت رکھے، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ طبیعت کچھ لگی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی بڑی عزت کا نام ہے حسین، اتنے بڑے کرم کا نام ہے حسین، اتنا بڑا کریم ہے حسین کہ اگر کسی مانگنے والے کو صرف خاک ہی دے دے اس میں بھی شفا دیتا ہے۔ جڑا مت بھی رات ہے کیوں بلند نہیں ہوا، جڑا سینے تے یا حسین واسطے بجتا ہے کیوں بلند نہیں ہوا؟ اتنا بڑا کریم ہے بابا جی حسین، جو اگر خاک ہی دے دے اس میں بھی شفا دے۔ ناراض نہ ہونا، شفا کوئی لفظ نہیں، شفا موت ہے، اصل لفظ ہے شفا۔ ہاں قرآن میں ہے وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ آج تو بعد جنہوں کسی نے دعا دینی ہے تو انہوں اکھڑا مولا تنہوں شفا دے،
सीधा सीधा ही नहीं आखना भी तू बोरी हो जा। खैर हो थोड़ी, चलो समझ आ गई है। मौला तुम्हें शिफा दे। इतना बड़ा करीम है हुसैन। बाबा जी मिंबर की कसम, मौला अब्बास के आलम की कसम, ये जुमला सबसे पहले आपके नौकर ने कहा है, उसके बाद शोरा ने कहा, खुतबा ने कहा, वोज़ा ने कहा, बड़े बड़े मिंबरों से लोग बयान करते रहे, और ये भी साथ साथ कहते रहे ये मुझे दिया हुआ है। ज़हीर जी पाका दी कसम है, मैं मौला दी कचहरी बैठा, ये जुमला सब तो पहले थोड़े वीर ने आख्या। 27 रजब है, वक्त का मोहम्मद बन के हुसैन दरबार वलीद में खड़ा है, और सामने से एक तकाजा हो रहा है। वो तकाजा क्या है? वलीद ने एक खत निकाल के हुसैन के सामने रखा। उसने कहा अली के लाल यजीद ने कहा है कि मेरी बैत करो, मेरी बैत करो। लफ्ज है बैअत, बे ये ऐन ते, मेरी बैत करो। मौला की इज्जत की कसम है, चनियोट 10 मुहर्रम कम अज कम 15-16 हजार का इज्तिमा, और पिंडाल उठ कर खड़ा होकर इस फिक्र पर ये नहीं कह रहे, उठ के बोलो जितना जितना रिस्क तुम्हें हुसैन देता है उतना जरूर बोलना। बाबा जी मैंने गाजी के अलम की कसम उठाई है, मेरे बादशाह से एक तकाजा किया गया, एक डिमांड की गई, एक सवाल किया गया। अली के लाल यजीद कह रहे बैत करो। जलाल में आ गया मेरा मौला, उसकी तरफ देख के फरमाते कौन कह रहा बैत करो? उसने कहा हुसैन यजीद कह रहा मेरी बैत करो। जलाल में उठा अकबर का बाबा, जलाल आ गया मेरे बादशाह के रुख अनवर पे, उसकी तरफ देख के फरमाते अपने मलऊन हुक्मरान से कह दे अगर बराबर की बात होती तो बैत का सोचा जा सकता था, फर्क ही बड़ा है। वलीद ने कहा मौला कितना फर्क है? अली के लाल ने कहा क्या ये फर्क कम है? वो फजूल का बेटा है, मैं बतूल का बेटा। इमाम हुसैन ने सब ईसाई कबूल फरमाए दी। बादशाह दादी तो उनके साथ मौदाद न कर। जुग जुग जी बिस्मिल्लाह कर। इमाम हुसैन तो नमस्ता रखे। जेड़ा ना करे उत्ते भी लान, करन तो रोके उत्ते भी लान। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। इस जज्बात पे भी 4 मिसरे पढ़ते हैं। दीन की मंडी में कोई गलत कारोबार न कर, दीन की मंडी में कोई गलत कारोबार न कर, सवाल मुझसे अकीदे का बार बार न कर। मेरा अकीदा है आले नबी के दुश्मन पर तू बेशुमार किए जा मगर शुमार न कर। ये ज़िक्र हुसैन हो रहा है। मालका दी कसम है क्या कमाल रूहानियत है जिस गारे च, खुशामदी तनानत है। मेरे पढ़ने का कोई कमाल नहीं, ये कोई मकाम ऐसा है, ये कुछ लोग ऐसे हैं, मौला ने सलामत रखे। अली के लाल ने फरमाया क्या ये फर्क कम है? वो फजूल का बेटा है। आपसे है ना जो खैरात अता कर देती माँ, वो फजूल का बेटा है, मैं बतूल का बेटा। ढेर सारी लंबी, मौला आपको और इज्जत अता फरमाए, जुबान में तासीर अता फरमाए। बादशाह की बहुत बड़ी गुफ्तगू है, ढेर सारी गुफ्तगू हुई है दरबार वलीद में। बस 1-2 जुमले पढ़ने और उसके बाद मैं बिल्कुल नज़म के करीब हूँ। तो अली के लाल ने फरमाया क्या ये फ़र्क कम है? वो फजूल का बेटा है, बोलो मैं बतूल का बेटा। अगला जुमला जो बादशाह ने, मेरे बादशाह ने उसकी तरफ देख के फरमाया क्या कहता है वो? बैत करूं मैं? किसकी? उसने कहा यजीद की। अली के लाल ने फरमाया उसके जमीन पे आने का और मेरे नाजिल होने का। ए बुल्ले सरा दे, ए बुल्ले सरा दे, पता नहीं कदों अखा बंद हो जानी है तो बादशाह की कचहरी च टुर जाना है, पता चल नहीं जाएगा कौन है जो ऊपर से अली करता है और कौन है जो अंदर से अली करता है। मेरे बादशाह ने फरमाया कह दे अपने कमीने हुक्मरान से उसके आने में और मेरे नाजिल होने में फर्क ही बड़ा है। उसने कहा मौला कितना फर्क है? अली के लाल ने कहा जब वो दुनिया में आया उसे सबसे पहले घुट्टी शराब की मिली और लोरी गाना गाने वाली औरतों ने दी। फरमाया मेरा मुकाबला करता है, मुझे घुट्टी मोहम्मद की जुबान की मिली, जिब्राइल लोरी सुनाता रहा।
لوری سناتا رہا. بس 27 رجب سے ایک لفظ ہے جو حسین کے ساتھ ساتھ چلا. وہ لفظ کیا ہے؟ بیعت کا. 27 رجب سے نکلا حسین مدینے سے. توجہ، 27 رجب نکلا، 8 ذی الحج مکے پہنچا، پھر وہی سوال دہرائے گا، بیعت کر. میں پریشان تو نہیں کر رہا، بیعت کر، بیعت کر. علی کے لال نے مسلسل انکار کیا، کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. 2 محرم کو زہرا کا لال کربلا میں آیا، سوال پھر وہی ہوا، بیعت کر. بابا جی 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، سوال پھر وہی ہے، بیعت کر. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات آ گئی، سامنے پھر وقت کا یزید بدلا، حسین وہی ہے. مولا نے آپ کو کلم ادا کیا کہ جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. سامنے حسین وہی ہے، وقت کا یزید پھر بدلا، اس نے وہی پرانا سوال دہرایا، علی کے لال بیعت کر، بیعت کر. علی کے لال نے وہی جواب دیا، کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب جب حسین نے کہا نا کہ کوئی بھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو سامنے والے یزید تھا سر اٹھانا، اس نے کہا تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ حسین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کے فرمایا تو مجھے بیعت پہ کیوں آمادہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا حسین دیکھنا ظاہری، میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. میرے پاس سب کچھ ہے، بولو تیرے پاس کچھ بھی نہیں. لفظ وہ ہیں جو محمد کی بیٹی نے خیرات میں عطا کیے، تیرے بس میں نہیں، تیرے سینے میں حسین ہو، تیرا ہاتھ بلند رہو. علی کے لال نے کہا تو کہنا کہ جاتا ہے؟ اس نے کہا حسین کر لینا بیعت، دیکھ میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. سینہ تان کے زہرا کے لال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ شرم کر، تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنہیں سمجھ آ گئی ہے میں بسم اللہ کرا جی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو ملک کا بہت بڑا خطیب بنائے. امام حسین آپ کو آباد رکھے. علی کے لال نے کہا کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا میرے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. علی کے لال نے جلال میں آ کے فرمایا شرم کر، تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے. تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے، کچھ بھی نہیں. اسی لفظ پہ ہی میں چلتا رہوں گا، تیرا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے. بولو کچھ بھی نہیں ہے. علی کے لال نے فکرہ بدلا، فرمایا یزید ذرا بتا تو صحیح یہ تیرے سب کچھ میں ہے کیا کچھ؟ سمجھا لوں، میرے بات سے مدد کیجیے گا. میرے پردے والے بات سمجھنے کی مدد کریں گے اور میں بات سمجھا لوں گا. میرے بات سے نے کہا ذرا اتنا تو بتا یہ تیرے سب کچھ میں ہے کیا کچھ؟ یزید نے کہا بتاؤں؟ علی کے لال نے کہا بتا. اب اجل اس نے گنوانا شروع کیا، چپ کر کے سنتا رہا میرا بادشاہ. اس نے کہا دیکھ حسین تیر میرے پاس، تلوار میرے پاس، نیزہ میرے پاس، پتھر میرے پاس، لشکر میرے پاس، عسکر میرے پاس، فوج میرے پاس، سپاہ میرے پاس، خزانے میرے پاس، دولت میرے پاس. جی میں چپ کر کے یہی حق بنتا ہے. اس نے بات بڑھائی، اس نے کہا ضمیر بیچنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، عزت بیچنے والے میرے پاس، غیرت بیچنے والے میرے پاس. جسے سمجھ آ گئی ہے مجھے عباس کے علم کی قسم ہے یزید گنواتا رہا، علی کا لال چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ گنوا کے چپ ہوا، علی کے لال نے اپنی زلفوں کو جھٹکا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مانگ تو پھر بھی مجھ سے رہا ہے. بادشاہ آپ کو کسی کا محتاج ہے، راضی ہو؟ یہ سونی جوانیاں سلامت رہیں. امام حسین آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. میرے بادشاہ نے فرمایا شرم نہیں آتی اتنا کچھ ہونے کے باوجود؟ ہائے ہائے ہائے، مانگ تو پھر بھی مجھ سے رہا.
مانگ تو پھر بھی مجھ سے رہا کہ 4 مصرے مجھے حکم ہوا ہے، میں ممبر پہ جھوٹ بولنے کا عادی نہیں، اللہ درجات بلند کرے، سید ایک دن کا بھی ہو تو باپ سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے کبھی سید کسی کو یہ نہیں کہا میرے بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی، وہ بنتا ہی نہیں۔ سید حیدر رضوی صاحب، مولا کروٹ کروٹ ان کے درجات بلند فرما دے۔ بس میرا ایک تعلق تھا، میرا ایک نظام تھا، میرا ایک عقیدے کا رشتہ تھا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ جہاں بھی پڑھو ان کے اصحار کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے کوئی ایک آدھا لفظ ان کا بھی پڑھو۔ یہ کس نے کہا یہ میں بتا نہیں سکتا، بس 4 مصرے ان کے لکھے ہوئے میں نے ممبر پہ بیان کر دیا، پہلے نام لے دیا، اب 4 مصروں کا ثواب مولا ان کی بارگاہ میں درج فرمائیں گے۔ انہوں نے 4 مصرے لکھے لیکن کمال کر دیا حیدر رضوی صاحب نے۔ طاہر بھائی وہ فرماتے ہیں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، یہ سمجھ آگی وہ بولی، میں نے شاید بابا جی پہلے بتایا، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کیوں؟ کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ بولو آج سمجھ آئیے، اور میں خیانت کرا تو میں کمر پاکا ہونے ہی عطا کی تیرے تو تسی آکھو آواری کیا بات ہے تہاڈی، جے میں ممبر تے خیانت کرا تو سچے والا ممبر ہے نا، جھوٹ بولنے والا تے کروڑوں والی تبر ہے نا، جس کا مصرع ہے، جس کا شعر ہے، بھئی ہم اس کے نام سے بروں کو بولے نہ بولے۔ انہوں نے لکھا ہے ابن علی نے دست میں، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے۔ وہ فرما کے شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جان سے بیعت نہ لے سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ جتنے جوان میں کھیل رہے ہو، جس کے رگوں میں ہے بھی بولو حیدری۔ زندگیاں قمر صاحب، زندگیاں دوبارہ بات کیا نہیں تو پھر بول کریے۔ اچھا علی ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جان سے بیعت نہ لے سکے۔ صدقے جا لو جی، میں بالکل وہ جی نظم دے قریب ہوں، 5-6 مسدس نے ایویں 5-7 منٹ، اس بعد میں شاید اجازت ہے نا، تو 4 مصرے میں تانوں سنا کے تے میں نظم واسطے تانوں آمادہ کر رہے ہیں۔ علی جلی کی علی تجلی، ضروری نہیں بھی ہر بندہ بولے، جو سمجھ آئے بولے، باقی چھوٹی دے رہا۔ علی جلی کی علی تجلی، جمال قدرت سے شہ رہا تھا، تبھی ولایت معاب ہونٹوں سے بحر عرفان بہ رہا تھا۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، میں پہلے چھٹی نہیں دی ہے جی، جنہوں سمجھ آئے گی بابا جی بولے گا۔ 4تھے مصرے دے وچ جے حق ادا ہو جائے بادشاہ دی نوکری دا تے بادشاہ دی قسم ہے تانوں اتنا بولنا پے گا جتنا میرا حق بنتا ہے۔ علی جلی کی علی تجلی، جمال قدرت سے سہ رہا تھا، تبھی ولایت معاب ہونٹوں سے بحر عرفان بہ رہا تھا۔ مجلس ختم ہو جائے گی، بستر پہ جا کے کروٹوں کے سفر میں سوچنا نوکر نے پڑھا کیا ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ سر کٹانا، یہ جان جانا، یہ سر کٹانا، یہ جان جانا خدا سے ملنے کا ہے بہانہ۔ کیوں؟ جو اس کی شہرگ میں رہ رہا تھا وہی تو ملنے کو کہہ رہا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، جنہیں سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے اپنا عقیدہ پڑھنا ہے، کو بولے نہ بولے، جس کے اندر ہے علی بولو ہے علی۔ بسم اللہ کر، یہ سر کٹانا، یہ جان جانا خدا سے ملنے کا ہے بہانہ، جو اس کی شہرگ میں رہ رہا تھا وہی تو ملنے کو کہہ رہا تھا۔ بس یہ ختم، 5 بند سن لو اور یاد ہی مطلب جلدی جلدی۔ موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ، جس کا اللہ کی اس کائنات میں اکیلا بادشاہ ہے حسین، جو دنیا میں پہلا قدم رکھتے ہی کاتب تقدیر بن جاتا۔
بادشاہ کی قسم ہے جو ساری زندگی رضی اللہ بننے کی قابل بھی نہ ہو ایک پل میں حسین علیہ السلام بنا دیتا. میں نے گل کھولنی پہ گئی جو سمجھ آ گئی. اللہ کرے یاد کسی کا محتاج نہ ہو. موضوع ہے میرا, راضی تو ہو نا, کاتب تقدیر کا خطبہ, توحید کی شمشیر کا خطبہ. اوکھا ہو گیا نا, بول کے تھکے ہو, ایک تو صاحب شروع کریے, پڑھ دیں. موضوع ہے میرا کاتب تقدیر کا خطبہ, توحید کی شمشیر کا خطبہ, قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ, لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ. صدقے جاواں بولا جی بابا جی اوکھی گل ہے جی میں کرنے لگا. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ, لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ. جس بندے کو شاعری مزہ کرتی ہے, جسے سخنوری کا پتہ ہے کہ کیا ہے, اس بندے کی میں معراج کرا دوں گا زمین پہ بیٹھے بیٹھے. قرآن کی تنزیل کی تفسیر کا خطبہ, لو آج سناتا ہوں میں شبیر کا خطبہ. میرے بادشاہ خطبہ دے رہے, اور ہوا کیا ہے میں کہہ رہا ہوں لہجے سے لگے کیا کون کی زبان پھر سے چلی ہے, منبر ہے سلونی کا تو منبر پہ علی ہے. سلامت رکھے, بس جلدی میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. لہجے سے لگے کون کی زبان پھر سے چلی ہے, منبر ہے سلونی کا تو بولو منبر پہ علی ہے. بات میں نے شروع کر دی ہے. ظاہر بھائی شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی. چلو جتنے میرے قریب بیٹھے ہو, جتنے سید بیٹھے ہو, تسی میں دعا کر دیا جائے تو باقی نے چھٹی. شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی. چلو میں مطمئنہ, میں راضی ہوں, پاکان دی قسم میں مطمئنہ. شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, بندہ کھاندہ حسین دا رزق ہوئے تے پنجویں چھویں مصرے تے چپ کر جائے. پاکان دی قسم آج تو بعد ممبر تے آنا چھڑ دیں گا, مرشد شرط ہے کہ توجہ ہوئے. شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی, جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی, اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی. فرشتے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں یوں ابن علی دست میں رس گھول رہا ہے, لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا ہے. اللہ اکبر. کوئی بیٹھا جس کا عقیدہ سلامت ہو, کوئی بیٹھا جس بات کی سمجھ آئی ہو, مل کے بولو حیدری. شبیر نے ایک دشت میں جب خلد سجا دی, جس دشت میں مسجود کو ساجد نے بقا دی, جب شاہ نے اسلام کو زخموں کی دوا دی, اس وقت فرشتوں نے سر عرش صدا دی. یوں ابن علی دشت میں رس گھول رہا ہے, لگتا ہے کہ کربل میں خدا. پریشان تو نہیں ہو گئے, لگتا ہے کہ کربل میں خدا بول رہا. میرے بادشاہ ہیں 9 لاکھ کے سامنے, اور ابن سعد آگے بڑھا. اس نے آگے بڑھ کے کہا اپنا تعارف تو کرا, تو ہے کون. میرے بادشاہ کو جلال آیا, بولو جنہیں سمجھ آ رہی. میرے بادشاہ نے جلال میں آ کے اس کے طرف دیکھ کے فرمایا تو نہیں جانتا. حسین فرماتے توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے, وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے. سامنے 9 لاکھ ہے جنہیں سمجھ آ رہی وہ تو بولو. حسین بادشاہ جلال میں آ کے فرماتے توحید کو جس گھر کی مودت پہ یقین ہے, وہ گھر ہے میرا جس کی زمین عرش بری ہے. حسین فرماتے اللہ میری آنکھ کے پردوں میں مکی ہے, اور تم ہم سے لڑو, تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے. جنہیں سمجھ آگی بولنے کا بسم اللہ کرو, جنہیں سمجھ آگی بابا جی اللہ میری آنکھ کے پردے میں مکی ہے,
تم ہم سے لڑو، تم میں یہ جرت ہی نہیں ہے خطبہ حسین کا نہ ہو، حسین کے خطبے کا ترجمہ یہ نہ ہو، میں قیامت تک تیرا مجھے انڈیشن نہ سمجھے، وہ جانے حسین جانے۔ علی کا لال فرماتا ہے تم ہم سے لڑو، تم میں یہ جرت ہی نہیں ہو۔ اس نے کہا تم ہو کون؟ جلال میں آ کے میرا بادشاہ فرماتا ہے ہم نور ہیں، ہم نور ہیں، تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو، تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے ہو۔ پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے؟ اچھا چلو ہم پورا کر لیں گے نا۔ ہم نور ہیں، تم خاک کے پتلوں میں تنے ہو، تم لوگ میرے باپ کے، بولو تم لوگ میرے باپ کے ہاتھوں سے بنے ہو۔ اس نے کہا کون ہو آپ؟ حسین جلال میں آ کے فرماتے سنو، چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں۔ جو اپنا بولا وہ جانے، زہرا کا لال جانے۔ بابا جی میں اوکھی ڈگر تے آ گیا۔ حسین فرماتے چاہوں تو تمہیں آنکھ کی ہیبت سے مٹا دوں، چاہوں تو تمہیں موت کی وادی سے ملا دوں، چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں، چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں۔ تو منہ تے ہاتھ رکھ، تیرا ہاتھ اڈے تے بول ورنہ میں عمر تو ہٹ گیا۔ حسین فرماتے چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں، چاہوں تو جہنم میں سر چاڑی۔ بابا جی ادھر میرے پاس دیکھو، بابا جی میرے پاس دیکھو، انہوں رکھو میرے پاس دیکھا، میں تمہیں ایک جملہ سناؤں گا۔ میں بادشاہ عباس مولا حسین کے خطبے میں پڑھنے لگا ہوں۔ حسین فرماتے چاہوں تو تمہیں موت سے پہلے ہی سزا دوں، چاہوں تو جہنم میں ابھی تم کو جلا دوں۔ ابن سعد کانپنے گیا۔ علی کا لال فرماتا سن، منشائے خداوند کا احساس بڑا ہے 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس نہیں۔ راضی ہو نا جی؟ منشائے خداوند کا احساس بڑا ہے۔ 2 بند اور سنو یا علی مدد۔ 9 لاکھ کو ورنہ میرا، اے 9 دے نا 6 مصرے تو میں نہیں سی پڑھنا، تو ہن میں ایک اوکھی ڈگر تے آ گیا، اس ڈگر تے آ گیا جی بھولے سرات ولایت علی دی، ہن سنبھل کے بیٹھے جی۔ فرماتے منشائے خداوند کا احساس بڑا ہے، 9 لاکھ کو ورنہ میرا عباس بڑا ہے۔ ایک قدم تے ہتھے حق بنے تو دعا کر دے جی بابا جی۔ 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مرشد میرا بادشاہ عباس فرماتا سنو، میں فیصلہ دے رہا ہوں، جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا۔ اللہ کر رہی ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، جگ جگ راضی رہے، جگ جگ جیتے رہو۔ امام حسین کا رستہ رکھے، نہ 5واں 6واں مصرع تو آگے ہے جس میں تک جی بسم اللہ کا نبی دے سجدے کا جو بھی بات تو یہی ہے نا۔ حسین فرماتے جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، سوچ لان لگا جے کہ مرسیل ولایت علی دا تو بابا جی دعا کر دیا جے۔ حسین فرماتے جو بھی میرے گھر کی عداوت میں ڈھلے گا، مکے میں بھی سوئے تو جہنم میں جلے گا۔ حسین فرماتے دوزخ کا عذاب اس کے بدن سے نہ ٹلے گا، مر جائے مصلی پہ مگر ہاتھ ملے گا۔ علی کے لال نے کہا کمینہ قریب آ، تو بھی سن 9 لاکھ سے کہہ دے، میں حسین کہہ رہا ہوں بس اس کی عبادات پہ راضی وہ چلی ہے جس کی نمازوں میں میرا باپ علی ہے۔ بس اس کی عبادات پہ راضی وہ چلی ہے جس کی نمازوں میں میرا باپ علی ہے۔ علی کا لال فرماتا ہے چلے جاؤ اب بھی وقت ہے۔ اس نے کہا حسین شاید تو ہمیں نہیں جانتا، توجہ
میرے بادشاہ نے فرمایا میں ہی تو تمہیں جانتا ہوں. لازمی ہوتے ہیں یار, تھکیا بندے کا تمہیں نام ہے, نہ کرے ہاتھ کسی کا مت آ جا. حسین فرماتے ہیں میں ہی تو تمہیں جانتا ہوں. اس نے کہا آپ کیا جانتے ہیں؟ بادشاہ فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو, مکار شرابی ہو, عداوت پہ تنے ہو. ترجمہ ممبر پاکاں دے تے یہی ترجمہ بنتا ہے. حسین فرماتے ہیں معلوم ہے تم لوگ نجاست سے بنے ہو, مکار شرابی ہو, عداوت پہ تنے ہو. فرماتے ہیں معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو, تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے. بھیا مجھے ممبر نہیں اجازت دیتا, میں پردے میں بات کروں گا. بابا جی جنہیں سمجھ آ گئی, صدقے جاواں راضی رہ میں بسم اللہ مالکہ دی قسم میں کسی دا نہیں پتا. میرا دل کرتا میں ساری رات پڑھتا جاتا تو ساری رات سنتے رہو. بسم اللہ کرا. فرماتے ہیں معصوم سے لڑنے کو جو اس وقت ٹھنے ہو, تم ماں کی خیانت کے نتیجے میں جنے ہو. حسین فرماتے ہیں میرے کسی بھی فوجی کا مقابلہ کرنا تو دور, میں زہرا کلال کربلا کی ریت پہ فیصلہ کر کے جا رہا ہوں, تا حشر میرے ذکر کو سن سن کے مرو گے, بس تم میرے گھوڑے کی شبی سے بھی ڈرو گے. سن سن کے مرو گے, بس تو میرے گھوڑے کی بولو شبی سے بھی ڈرو گے. تجھے عقیدہ حالے تک بھی سلامت ہے, کلیجے گنجائش ہے, پھکی دی لوڑ نہیں پئی. تے آخری 6 مصرے بھی میرے کو سن لو, بس تم میرے گھوڑے کی شبی سے بھی ڈرو گے. علی کے لال نشانی میں فیصلہ کیا, باوجی دعا کرے جے. حسین فرماتے مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے, سدرا کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے. جسے مرتجز کی عزت کا پتہ ہے, جسے مرتجز کی عظمت کا پتہ ہے, میرے ساتھ فرماتے مت سمجھو کہ شبیر, مت سمجھو کہ شبیر کہیں فرش پہ خم ہے, سدرا کی جبی پر میرے گھوڑے کا قدم ہے. حسین فرماتے لڑ پائے بھلا نور سے, کب خاک میں دم ہے, تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے. اللہ اکبر. میں سمجھو میرا نتیجہ ہو گیا جی, میں سمجھا میرا نتیجہ ہو گیا. لڑ پائے بھلا نور سے, کب خاک میں دم ہے, فرماتے تم زندہ ہو یہ بھی تو میرا تم پہ کرم ہے. مجھے غازی بادشاہ کی موجودگی کی قسم ہے. آخری شعر بھیا اسلام کا پڑھنے لگا, 9 لاکھ میں سے کسی نے کہہ دیا چلا جا ورنہ مارا جائے گا. 9 لاکھ میں سے اس بندے کو ڈھونڈ کے اس کے سر پہ آ کے اکبر کا بابا کہتا شرم کرو, مارو گے اسے, مارو گے اسے جس کی صدا کن میں بھی چمکی, اور جو موت کا خالق ہے اسے موت کی دھمکی. بس راضی رہا جے. امام حسین تو واسطہ رکھے اینے میں پڑھنا سی تے مینوں بابا جی نے حکم کیتا مولا عباس ایک قطع, ٹھیک ہے, زندگی باقی تو ملاقات باقی. اجازت ہے نا, ایک قطع سے پڑھ لیے, پریشان تو نہیں ہو گئے. قاضی ہے با وفا ہے, کرم ہے کمال ہے.
یہ نہ ہوئے کہ بابا انہوں نے حکم کیتا ہے تو میں بات شاباز پڑھا دے ایڈا بڑا شہنشاہ ہے تو بندے چپ کر جان. مہربانی کرے جے تھک بھی گئے تو بولے جے شعر میرا آخری ہے. غازی ہے با وفا ہے کرم ہے کمال ہے اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرا کا لال ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے جی, جگ جگ جی اللہ سنو کی خیر ہو. بھائیو میں آپ کی نظر کر رہا ہوں 4 مصرے اور آخری مصرے 4. میں کہہ رہا ہوں غازی ہے با وفا ہے کرم ہے کما. جڑا بندہ 5ویں کلاس تک سکول گئے جنہوں پتہ ہے بھی لفظ ظلم دا معنی کیے ظلم کہتے کسے ہیں, وہ بندہ آج بولنا شروع کرے قبر کی رات تک بولے بابا جی میرے چوتھے مصرے کی قیمت نہیں بنتی. میں کہہ رہا ہوں غازی ہے با وفا ہے کرم ہے کمال ہے اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرا کا لال ہے. ارے عباس اور خدا میں تعلق تو دیکھنا, عباس ہے جلال خدا ذوالجلال ہے. اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرا کا لال ہے, اونچا ہے جس کا ہاتھ وہ زہرا کا لال ہے. عباس اور خدا میں تعلق تو دیکھنا, عباس ہے جلال, بولو خدا ذل جلال ہے. بابے نہیں اٹھے نہیں تو میرا دل کر گیا, میں ورقہ پڑھ لیا آخری 4 مصرے. میں کہہ رہا ہوں ہے ذکر آج طور وفا کے کلیم کا, ہے ذکر آج اس بندے کو غازی سننا آتا ہے. بابا جی میں کہہ رہا ہوں ہے ذکر آج طور وفا کے کلیم کا, اس کے علم میں علم چھپا ہے علیم کا. علم میں علم چھپا ہے علیم کا, اور اس نور کے ظہور پہ کس کس کا نام لوں, غازی ہے انتخاب الف لام میم کا. اس کا ذکر سن لو جس کا لباس جنت سے آیا تھا کفن کسی نے. فضائل جیسے تم نے سنا حق بھی یہ بنتا ہے, امیروں کا ذکر ہے امیر بن کے سنا. معصوم فرماتے جب ہمارا دکھ پڑا جائے نا ایسے سنا کر جیسے ضعیفہ ماں جوان بیٹے علی کی بیٹی تم کو حکم ہے چند جملے حسین کی شہادت کے کرنے. شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو ایک مرتبہ شہید علی کی بیٹی کربلا میں 72 مرتبہ شہید ہوا ہے. میں نے ایک سید عالم دین سے پوچھا کہ کیولا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی, تاریخ یہ کہتی ہے کہ سب سے آخر میں آیا حسین اور سب سے زیادہ زخمی ہے حسین. مسائل بناوٹ نہیں, جس کا دل کرے وہ ہائے کرے. ہر آنکھ نہیں ہو سکتی مظلوم کربلا کے غم میں. جتنے سید بیٹھے مجھے معاف کر دو. میں نے ایک سید عالم دین سے بھیا پوچھا, ان کا قبلہ سمجھ نہیں آیا, سب سے آخر میں آیا حسین, سب سے زخمی ہے حسین.
بتاؤں کتنا زخمی ہے حسین، کتنا زخمی. علماء متقدمین پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا زخم تھا حسین کے سینے پر. ماتمی تو ہے کرے گا، سامنے والے بندے کو اس زخم سے پیچھے والا بندہ نظر آیا. اللہ جس کا سینہ دکھتا ہے وہ نظر کرے بات. بسم اللہ. علی کی بیٹی کو میرا زیادہ نہیں پڑھنا، مسائل تو وہ جو میں نے پڑھ دی ہے. سامنے والے بندے کو پیچھے والا بندہ نظر آتا. جس کی اولاد نہیں ہے نا وہ جھولی پھیلا لے اگلے چولہے. جعفر کہتا ہے کہ جب میں پہنچا ہوں نا کربلا، مولا کی قسم جملہ یاد آگے میں پڑھا، میں نے دیکھا سر سے پاؤں تک زخمی ہے اکبر کا بابا. صرف زخمی نہیں، زخموں کے اندر زخم. شرم کر کے نہ رونا. جعفر کہتا میں نے دیکھا تینوں میں تلواروں کے زخم، تلواروں میں نیزوں کے زخم، نیزوں میں پتھروں کے زخم. کہتا میں نے سینے پہ دیکھا اتنا بڑا زخم، سامنے والے بندے کو پیچھے والا بندہ نظر آتا تھا. کہتا اس کے باوجود جب میں سلام کے لیے پہنچا نا، شبیر اپنا ایک ہاتھ اپنے بازو پہ رکھ کے بیٹھے تھے. کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہ مولا سر سے پاؤں تک زخمی پڑا ہے، لیکن بازو والے زخم سے زیادہ درد ہوتا ہے. علی کے لال نے رو کے کہا نہیں جعفر. اس نے کہا مولا پھر سینے کا زخم پڑا ہے، یہ بازو والے زخم پہ ہاتھ رکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا جعفر نہ رلا، مجھے اس بازو سے درد نہیں ہوتا، مجھے اس بازو سے اصغر کے خون کی خوشبو آتی ہے. آواز جعفر یہی وہ بازو تھا، اگر میں بازو نہ رکھتا جدھر تیر جاتا ادھر سے. سبحان اللہ. علی کی بیٹی تم پر آتی بس روایت کو سن لو، اس کے بعد ایک جملہ پڑھتا ہوں اور میاں حسین کی سزا ہو جائے گی. وقت تمام ہو گیا. میں نے سید عالم دین سے پوچھا، میں نے کہا قبلہ سب سے آخر میں آیا حسین، سب سے زخمی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھنا، عشقی کی نماز ہے، جس کے دل میں جتنا جتنا درد ہے وہ ہائے کر لی. میں نے کہا اتنے زخم کیوں لگے حسین کو؟ سید نے اپنا امامہ اتار کے زمین پہ رکھا، مجھے رو کے کہا تو ہے میری جد کا عزادار، تو ہے میرے جد کا ذاکر، اگر میں بتاؤں برداشت کر لے گا؟ میں نے کہا سید حکم تو کریں کہ برداشت کی طاقت میں مخدوم عطا کریں. مجھے کہنے لگے بتاؤں اتنا زخمی کون حسین؟ میں نے کہا بتائیے. پر میں صبح سے 71 جنازے اٹھائے ہیں اکبر کے بابا نے، جس کی ہائے نکلی ہے علی کی بیٹی تمہیں اس قادر عطا کرے. 71 جنازے اٹھائے حسین نے. مجھے کہنے لگے پتہ کیسے جنازے اٹھائے؟ میں نے کہا سید بتائیں. فرمایا جب بھی کسی جوان کی آواز آتی نا، چچا میں گر گیا، بابا میں گر گیا، ماموں میں گر گیا. فرمایا زہرا کا لال جب لاش لینے جاتا نا، علی کا لال فوجوں کو تلوار سے ہٹاتا جاتا، لیکن جب جنازہ اٹھا کے آتا نا، حسین کے دونوں ہاتھ مصروف ہوتے، پھر جس کا دل کرتا کوئی تیر مارتا. اونچی ہائے ہونی چاہیے. جس کا دل کرتا کوئی تلوار مارتا، جس کا دل کرتا کوئی ڈنڈا مارتا. کبھی نے مطمئن ہو کے کہتے رہے جی بھر کے مارو، اس کے چھڑانے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی بیٹی تم پہ راضی ہو، میری شہزادی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. صبح سے 71 جنازے اٹھائے ہیں حسین نے. ایک یا 2 منٹ کی اجازت، باقی تو تمام ہو گیا، ماتمیوں نے ماتم کرنا ہے. سب سے آخر میں آیا حسین. ہر بندہ اس جملے کا درد نہیں محسوس کر سکتا. مولا گڑائے جہاں پہ پڑھے نا میرے سے مجھے سے نہیں میں ختم ہو. سب سے آخر میں نا زخمی کلائیاں، زخمی ہتھیلیاں لے کے حسین پتہ ہے کہاں آیا؟ عالیہ کے خیمے کے در پہ. جڑے پرانے عزادار بیٹھو تو آئے کر سو، دونوں زخمی ہاتھ ماتھے پہ رکھتے نا، دروازہ زینب پہ کھڑے تو حسین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کی ہائے نہیں نکلی اس کا اپنا نصیب ہے. مجھے بادشاہ کی قسم ہے علی کی بیٹی خیمے میں تڑپ گئی، رو کے کہتی اما فضا آج مدت
کے بعد کوئی سائل میرے دروازے کی عزت پہچان کے مانگے آیا. ادرکم اللہ علی نے دھیا کر درازی ہو یہ قیامت منظر پہ بڑھتا ہے. آواز اماں فضا بسم اللہ کرا اماں فضا جی آلیا فرمایا جاؤ دیکھو نا دروازے پہ آج مدت کے بعد کوئی سائل میرے دروازے کی عزت پہچان کے مانگنے آئے. اماں کیا ہو گیا اگر میرا اکبر مارا گیا؟ وہ تو میں علی کی بیٹی میں وعدہ کرتی ہوں میں سائل کو خالی نہیں لٹاؤں گی. اب غربت ہے حسین کی. مطلب یہ کہتی ہے جب فضا دروازے کی طرف گئی ہے نا مجھے معاف کر دینا چل کے جا رہی تھی سر پہ چادر بھی موجود تھی. مجھے غازی کی قسم ہے جب واپس آئی پھر چل نہیں رہی تھی پھر بول رہی تھی چادر اتری ہوئی تھی. رو کے کہتی علی کی بیٹی اجڑ گئی ہے سوالی کوئی نہیں تیرا حسین کھڑا ہے. عدم کرنا سوالی کوئی نہیں تیرا حسین کھڑا ہے. حسین کا نام آیا علی کی بیٹی نے خیمے کے اندر سے آواز دی. علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا حسین مانتی ہوں جس کا جوان بیٹا مر جائے وہ ماں غریب ہو جاتی ہے. کیا تو نے بھی مجھے غریب سمجھ لیا؟ دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیوں کر رہے؟ آواز علی کی بیٹی میرا آخری سلام ہے جس نے مجھے ملنا ہے آ کے مل لو. دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے حسین نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سہیلہ علیکم منی سلام. جو اب تک نہیں رو سکا ادھر خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے حسین نے سلام کیا مجھے معاف کر دینا. مقتل کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا کبھی دائیں دیکھتا ہے حسین دائیں کرنا آخر جملہ کبھی بائیں دیکھتا ہے حسین اور ایک جملہ کہتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ رو رو کے کہتا ہے اینا اینا بنیا علی. اب کسی باپ سے پوچھنا بیٹے کا درد کیا ہوتا بسم اللہ کرنا شرم نہ کرنا. جملہ میرا آخری ہے. کبھی رو رو کے کہتا ہے اینا اینا اخی عباس بسم اللہ کرنا. کبھی رو رو کے کہتا ہے اینا اینا بنیا قاسم. کبھی رو رو کے کہتا ہے اینا اینا حبیب ابن مظاہر. مجھے ممبر کی قسم ہے جب کوئی نہیں نہ آیا فرید شاہ جی غازی کی قسم ہے غریب نے مرتجز کی زین پہ ہاتھ رکھا آواز دے کے کہا دیکھ زینب میں کتنا غریب ہو گیا. میں صبح سے ہر کسی کو سوار کراتا رہا مجھے سوار کرانے کوئی نہیں آیا. جو اب تک نہ رو سکا وہ پتہ نہیں کب روئے گا. مجھے ممبر کی قسم ہے غریب نے استغاثہ بلند کیا. بابا جی سیدوں میں قریض کا بیٹو معافی دیجیے گا آخری جملہ پڑھو. یا حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا. مقتل کہتی ہے ایک مستور کا ہاتھ خیمے مرتجز پہ آیا آواز آئی چڑھا اکبر کا بابا خاتم چڑھا سکینہ کا بابا. جتنے مرد بھی بیٹھے ہو سنو گے وہ بی بی کون تھی؟ مجھے غازی کی قسم وہ تیری لاہور والی ملکہ تھی. ہائے کرنا ہائے کرنا ہائے کرنا ہائے کرنا. غازی کی بہن نے کہا آ حسین میں سوار کرانے آئی ہوں. تم چپ کر گئے ہو. حسین کی چیخ نکل گئی. آواز آئی رقیہ بہن یہ سوار کروانا تو مردوں کا کام ہے. تو میری عزتوں والی بہن ہے. تمہیں کس نے سکھا دیا؟ رقیہ بی بی نے کہا حسین مانتی ہوں لیکن جو کل کی رات گزری ہے نا عباس اپنا گھوڑا لے کے میرے خیمے میں آیا تھا جو اب تک نہیں رو سکا. مجھے کہا رقیہ قریب آ کے غور سے دیکھ زین ایسے رکھی جاتی ہے. مجھے کہہ رہا تھا دیکھ سوال ایسے کرایا جاتا ہے. میں نے یہی سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا غازی یہ تو مردوں کے کام ہے میں تو تیری عزتوں والی بہن ہوں. حسین اس وقت عباس کی چیخ نکل گئی تھی. ایک آواز آئی رقیہ کل غریب پہ ایک وقت ایسا آئے گا جب حسین کا کوئی نہیں رہے گا اسے کہنا چڑھا میں غازی کی بہن حاضر. اجرکم اللہ آخری جملہ اجرکم اللہ. بس عزادارو آ گیا کربلا کے میدان میں 17ویں قدم کے مرتجز کو پتہ چلا ہے بس یا حسین کی صدا. میری زین پہ سوار کوئی مرتجز واپس مڑا حسین کے قریب آیا. قریب آ کے نا مرتجز نے اپنی زبان میں بول کے کہا مولا مجھے پتہ ہے تجھے امت نے اترنے پہ مجبور کیا ہے. مولا میں مرتجز ہوں میں نے تیری ماں کی چادر میں جو کھائے. آخری جملہ ہے اگر کوئی ماتم کر سکتا ہے کہتا میرے ذمہ کوئی حکم ہے تو حاضر ہوں. حسین نے کہا کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حسین تو اپنی باہیں میرے گلے میں ڈال میں تجھے مدینہ نانا محمد
محمد کے پاس چھوڑا تو حسین نے کہا مرتجز وہ دیکھ نانا تاج اتار کے رو رہے آج میرے سنے بدل سب ہو گیا مرتجز نے کہا مولا میرے گلے میں باہیں ڈال میں تجھے نجف بابا علی کے پاس چھوڑا تو کہا وہ دیکھ انبیاء کی صف میں میرا بابا تاج اتار کے رو رہے اس نے کہا میں بقیہ ماں زہرا کے پاس چھوڑا ہوں حسین نے کہا دو محرم کی ماں کربلا آئی ہوئی ہے اس نے کہا میں تجھے حسن ویر کے پاس چھوڑا ہوں حسین نے کہا حسن کے بیٹے کے ٹکڑے حسن نے خود اٹھوائے ہیں مرتجز نے کہا مولا تو مالک ہے پھر کوئی حکم اسی پہ میں یا حسین کی صدا دے رہا ہوں حسین نے کہا مرتجز اگر مجھ پہ احسان کرتا ہے پھر اتنا کر دے میں اپنی زخمی باہیں تیری گردن میں ڈالتا ہوں مجھے اسی حالت میں ایک مرتبہ اکبر کی لاش پہ لے جا مجھے بڑا ارمان ہے اور زینب نے 18 سال اور میرے جوان کو برچھی کھا گئی ہے ہائے میرا علی اکبر تو میں حسین یہاں پر مقتل کا جملہ پڑھے تو مقتل بی بی سکینہ کا کوئی جملہ پڑھے اچھا حکم ہوا بیٹھ جائے میں نے کہا جلدی ہے وقت تھوڑا ہے بیٹھ جائے بسم اللہ کرا چلو کوئی پتہ نہیں زندگی کا کس موڑ پہ ختم ہو جائے یہ امر ہوا ہے مولا کی طرف سے یہ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا یقیناً مخدومہ کی طرف سے امر ہوا ہے بس کربلا کی ریت پہ ذوالفقار کے ساتھ ماتھا اور میرا 5 منٹ ہو بھی جائے تو نظر اللہ نے حسین ذوالفقار کے ساتھ ماتھا اور رو رو کے کہہ رہے حل من ناصر ہر کسی نے سنا حسین کا استغاثہ مقتل کہتی جیسے 4 سال کی زہرا نے سنا ہے نا آئے ویسے کسی نے نہیں سنا ہے پھوپھی کے قریب آ کے کہتی وہ دیکھ جبریل کے پر پہ سونے والا کہہ رہا ہے میں غریب ہوں میں اجازت دینا میں بابا کو ملنے جاتی ہوں علی کی بیٹی نے کہا نہ جا سکینہ دشمن زمان ہے کیسے جائے گی گوڑوں کے سموں کے ساتھ سم جڑے ہوئے اگر آپ نے حکم دیا تو ماتم کی جگہ سم لگو کیسے جائے گی جب بچی نے دیکھا نا کہ پھوپھی اجازت نہیں دیتی اب آگے بڑھ کے معصومہ نے ہاتھ جوڑ کے کہتی اماں تو ثانی زہرا اماں اجازت نہ دے ایک سوال کا جواب تو دے علی کی بیٹی نے کہا پوچھ رو کے کہتی میں نے اماں فضہ سے سنا ہے 19 رمضان کا دن تھا فجر کی نماز کا وقت تھا اماں آپ کے باپ علی کو سر میں ضرب لگی تھی جبرائیل کا تاج اتر گیا تھا ماتمی ماتم کرنا شرم نہ کرنا پوروں کے بال کھل گئے تھے فضا میں ایک نوحہ بلند ہوا تھا قد قتل نبی اماں میں نے سنا ہے اس نوحے کے بعد تو اور تیری دونوں بہنوں نے سر پہ چادریں رکھ لی تھی اماں دروازے کی طرف دوڑنے لگ پڑی تھی علی کی بیٹی نے کہا سچ ہے رو کے کہتی اماں دروازے کی طرف کیوں دوڑی تھی علی کی بیٹی نے کہا سکینہ میرے بابا کو ضرب جو لگی تھی اب سکینہ نے چہرے پہ ماتم کر کے کہا اماں خود انصاف کر تیرے بابا کو ضرب بھی ایک لگی تھی مارنے والا بھی ایک تھا میں اسے ملنے جا رہی ہوں جسے 9 لاکھ مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے مادام کوئی تلوار مارتا ہے کوئی کربلا کی ریت کھا کے آئے حسین ختم ہوگی میری پڑھائی بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے کا مضمون چھوڑ دیا بڑی مشکل سے بس اس سے زیادہ جلدی نہیں بیٹی باپ سے ملنے کو آئی نہیں پڑتا کتنے تیر کھینچے حسین نے ایک روایت میں ملتی ہے 17 تیر صرف سینے سے نکالے حسین کیوں بیٹی طواف کر رہی تھی حسین رو رو کے کہہ رہے تھے آج کے بعد تو سینہ نہیں ملے گا سینے سے کیوں نہیں لگتی رو کے کہتی ہے میری مجبوری ہے تیرے سینے کے تیر لمبے ہیں بابا میں سینے تک کیسے آؤں مجھے غازی کی قسم ہے 17 تیر قریب نے بیٹھے نا مولا کی قسم ہے اپنے سینے سے نکالے کہا ہاں میرے سینے سے لگ جا جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے زانو پہ ہے اب جو چھوٹی اولاد والے بیٹھے زانو پہ ہے 4 سال کی معصومہ حسین نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا آواز دے کے کہتے سکینہ جی بابا
فرمایا بیٹا فطرت تو یہ ہے کہ بیٹی مانگتی ہے باپ دیتا ہے. جس کی بیٹی ہے وہ آئے کرے گا. حسین کی آواز ہے سکینہ فطرت کی بات ہے, باپ دیتا ہے بیٹی مانگتی ہے. تو ہے میری بیٹی, اگر میں باپ بن کے کچھ مانگوں خالی تو نہیں لوٹائے گی. رو کے کہتی بابا حکم کر. فرمایا میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد 13 ضربوں سے شہید ہو جاؤں گا, میرے بعد تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی, میرے بعد بے پلانے محملوں پہ بیٹھنا ہوگا. میرے ساتھ وعدہ کر اگر ٹھنڈا پانی نہ ملا میرا شکوہ تو نہیں کرے گی, اگر پانی کھانا نہ ملا میری بہنوں کو شکایت تو نہیں کرے گی. کتنے عزادار بیٹھے ہو. رو کے کہتی ہے بابا تیرے صبر کی قسم ہے میں تیرے جیسے بادشاہ کی بیٹی ہوں. بابا جب یزید کے دربار میں ملاقات ہوگی خود دیکھ لینا رسی ایک ہوگی, 9 بیویوں کی گردنیں ہوں گی, باقیوں کا قد بڑا ہوگا, تیری معصومہ کا قد چھوٹا ہوگا. بابا میرا دم گھٹ جائے گا, میں تیری بہنوں کو شکوہ نہیں کروں گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس عزادارو بیٹی اور باپ بات کر رہے تھے, وہ کمینہ آیا جس نے دین کا کعبہ گرایا. اکیلا نہیں آیا, بھیانک شکل, انگلی پہ خنجر گھمار. یہ ملعون اس رنگ میں آیا. مقدر کہتی ہے سکینہ بابا کے سینے سے لپٹ گئی. رو کے کہتی بابا مجھے اس کی شکل سے ڈر لگ رہا. اتنے میں یہ کمینہ حسین کے سر پہ پہنچا. اس نے کہا حسین یہ بچی کون ہے؟ حسین کی آواز ہے میری بیٹی ہے. اس نے کہا تو نے بلائی ہے یہ خود آ گئی. سنتے رہتے جملہ. حسین نے کہا جب باپ پہ مشکل وقت ہو نا پھر بیٹیوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مولا کی قسم ہے بیٹی کو ڈائریکٹ اطلاع نہیں دیتی تیرا باپ مر گیا. ٹیلی فون کر کے کہا جاتا ہے تیرا باپ بیمار ہے, جتنی جلدی ہو سکتا ہے آ جا. پتا ہوتا ہے لوگوں کو اگر بتا دیا تو شاید جنازے پہ آنے سے پہلے مر جائے. دنیا کی بات ہو رہا ہے. اللہ جانے سکینہ بابا کے دانوں پہ اس حرام زادے نے کہا حسین تو بھیجے گا یا میں خود بھیجوں؟ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سکینہ چلی جا یہ بڑا ظالم ہے. بابا کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہتی بابا بیٹیاں تو باپ کا سن نہیں سکتی, آج میں تاریخ رقم کروں گی. میں 7 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہوں. بابا عشق ہے یہ ضربے مارے میں خود گنوں گی, میں اپنے ہاتھوں پہ گروں گی. اللہ جانے حسین نے سجدے میں سر رکھا. اس ملعون نے خود خنجر سے پہلی ضرب ماری, سکینہ دیکھتی رہی. دوسری ضرب ماری, سکینہ دیکھتی رہی. تیسری ضرب ماری, بچی دیکھتی رہی. جب چھٹی ضرب لگی ہے نا, روایت کا یاسین بھائی میں ذمہ دار ہوں, قاضی کی قسم ہے اب قاتل تھک گیا. مولا میری مدد کیجئے گا میں جملہ پڑھ لوں. جتنے سید بیٹھے معاف کر دینا. قاتل تھک گیا, مقتول نہیں تھکا. اس نے چھٹی ضرب پہ خنجر زمین پہ رکھ کے کہا حسین میں ضرب مارتا ہوں تیری گردن پہ نشان کیوں نہیں بنتا؟ حسین نے کہا اب ضرب مار بنے گا نشان. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا منہ پیچھے کر. شمر نے منہ پیچھے کیا. حسین نے کہا اماں میرا قاتل تھک گیا ہے. پتھر کا دل ہے تو باتم رہ گئے. میرا قاتل تھک گیا ہے, اماں میری گردن سے گردن اٹھا رہے. آئے حسین, آئے حسین. علی کی بیٹی بسم اللہ کرا, بہنہ نے بردے ہوئے. علی نے دیا جوانی سلامت رکھے. آخر جملہ نہیں, آواز ہے اماں میرا قاتل تھک گیا. 7ویں ضرب ماری, مجھے معاف کر دینا. ادھر 7ویں ضرب کا لگنا تھا. سکینہ کو نظر آیا میری بابا کی گردن پہ خون ہے. بچی بابا کی گردن پہ جھکی. اب جھکی پتہ کیسے؟ سکینہ نے اپنی گردن بابا کی گردن پہ رکھی. اب سید مجھے معافی دینا, اس حرام زادے نے بالوں سے پکڑ کے اٹھائی. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین مجھے معاف کر دینا. اس ملعون نے بالوں سے پکڑ کے اٹھائی. اس نے 8ویں ضرب ماری. سکینہ پھر بابا پہ جھکی. اس نے پھر بالوں سے پکڑ کے اٹھائی. آپ نے حکم کیا اسے بھیا حسین کی صدا. مجھے غازی کی قسم اس نے 9ویں ضرب ماری. سکینہ پھر بابا کی گردن پہ جھکی. آواز دے کے کہتی اب
اب نہیں اٹھوں گی، میں بابا کے ساتھ ذبح ہو جاؤں گی۔ بابا جی اس ملعون نے کیا کیا؟ اس نے خنجر زمین پہ پھینکا، اس نے ایک ہاتھ معصومہ کی زلفوں میں ڈالا، اس نے دوسرے ہاتھ سے